السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے IBCC سے اپنی وفاق کی یا دینی اسناد کی اٹیسٹیشن تصدیق کیسے کروانی ہے، اور اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو کوئی اور آپ کے بیہاف پر آپ کی طرف سے آپ کا IBCC والا کام کیسے کرا سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالات کا جواب ملے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پر آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ اور IBCC کا جو یہ فارم ہے، اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے آپ نے اپنی وفاق کی اسناد کو اپنے مدرسے سے اٹیسٹ کروانا ہے، یا پہلے آپ وفاق سے کروا لیں۔ وفاق والے آپ کو فارم دیں گے تو اس پر مدرسے سے بھی اٹیسٹیشن کروانی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار مکمل طور پر سیکھنے کے لیے آپ کو لنک میں ایک ویڈیوز کی سیریز کا لنک دے دوں گا، اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ HEC کی طریقہ کار میں جو نئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، جو نئی پالیسیز بنتی رہتی ہیں ہماری دینی اسناد کے ایکویلنس معادلہ حاصل کرنے کے سلسلے میں، اس سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اور بیل کے آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیں۔ اور اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ اسی ویڈیو کے یا کسی اور ہماری ویڈیو کے کمنٹ میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ آپ شروع کرتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کو۔ تو دیکھیں، یہ آپ کے سامنے اٹیسٹیشن فارم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین IBCC، ٹھیک ہے۔ ہمارے کچھ طلبہ اس کو پڑھتے ہیں IBBC، وہ غلط ہے۔ اس کے بعد ہے اپلیکیشن فارم فار اٹیسٹیشن۔ اچھا، جب آپ IBCC کے آفس میں جاتے ہیں تو وہاں دو طرح کے فارم مل رہے ہوتے ہیں، ایک ایکویلنس فارم اور ایک اٹیسٹیشن۔ تو خبردار، آپ نے ایکویلنس فارم وہاں سے نہیں لینا ہے۔ ہمارے طلبہ چونکہ ایکویلنس کا یہ پروسیس کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید IBCC سے بھی ایکویلنس لینا ہے، تو IBCC سے ایکویلنس نہیں لینا، ہم نے تو ایکویلنس HEC سے لینا ہے۔ وہ دوسرے اداروں کے لیے ہیں، O لیول، A لیول، اسی طرح جو باہر ملک جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، میٹرک وغیرہ، FA، انٹر، ان کے لیے وہاں پر ایکویلنس کا فارم ہوتا ہے۔ ہمارے لیے وہاں پر اٹیسٹیشن کا فارم ہوتا ہے۔ بہرحال اگر آپ IBCC کے دفتر میں یہ فارم نہ لیں، آپ خود پرنٹ نکلوا لیں تو یہ بھی چل جاتا ہے۔ اس کا پرنٹ نکلوانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا، آپ اس کو کھول لیں اور اس کے بعد کسی بھی USB میں سیو کر لیں، اور پرنٹ والی دکان سے جا کر پرنٹ نکلوا لیں۔ اس کے بعد یہ فارم جب آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اس کو فل کیسے کرنا ہے تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہے نیم، ٹھیک ہے۔ آپ انگلش میں یہاں پر پین سے نیم لکھ لیں، مثال کے طور پر میرا نام ہے عمر فاروق، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ سن آف، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ڈاٹر آف ہیں، مثلا کوئی ہے فاطمہ تو ڈاٹر آف ہے وہ محمد اسلم، تو یہاں پر اسلم لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ پر آپ کراس مار دیں، مطلب میں تو سن آف ہوں نا، تو میں D پر بھی لائن مار دوں گا اور O پر بھی ایک کراس کی نشان لگا دوں گا، مطلب میں سن آف ہوں۔ یہاں پر یہ فضل الرحمان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد NIC نمبر لکھ لیں، 1 2 3 جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پورا آپ NIC نمبر، شناختی کارڈ نمبر لکھ لیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ آئیں گے کہ اوریجنل آپ نے اٹیسٹ کروانی ہے یا ان کی کاپیز اٹیسٹ کروانی ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ نے اوریجنل والی جو اصل اسناد ہیں وہ IBCC سے اٹیسٹ کروانی ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے SSC HSSC ڈپلومہ، یہ آپ کے کام کے نہیں ہے۔ یہ جو S عامہ لکھا ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے ثانویہ عامہ، درجہ ثانیہ، ٹھیک ہے نا، ثانویہ عامہ۔ اور S خاصہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ثانویہ خاصہ، یہ ہمارے کام کے ہیں۔ تو آپ نے چونکہ اوریجنل والے اٹیسٹ کروانے ہیں تو یہاں پر ایک کلک کر دیں، یعنی گڈ کا نشان لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی گڈ کا نشان لگا دیں، صحیح۔ تو ان دونوں کی اٹیسٹیشن یہاں سے ہوگی، اور صرف اسناد کی آپ نے اٹیسٹیشن کروانی ہے، دو کی، ایک ثانویہ عامہ کی اور ایک ثانویہ خاصہ کی۔ اور ان کی جو کشف الدرجات ہیں ان کی نہیں کروانی۔ تو آج کل ایک سند کی اٹیسٹیشن کی فیس وہ لے رہے ہیں 800، تو دونوں کی 1600 فیس ہو جائے گی، اور وہ بھی وہیں پر جمع ہو جائے گی TCS کے آفس میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ وہاں پر نہیں جا رہے، کوئی اور آپ کی جگہ لے کر جا رہا ہے، تو وہاں پر وہ اٹیسٹیشن کروا لے گا، ٹھیک ہے۔
تو یہ ثانویہ عامہ اور خاصہ سے متعلق. اور کاپیز آپ نے ان کی فوٹو کاپی یعنی ٹیسٹ نہیں کروانی، اس لیے نیچے والی لائن جو ہے وہ جو ایک رو ہے اس کو خالی رہنے دیں. فی پیڈ روپیز، کتنے آپ نے فیس دی ہے، تو وہ جو آپ نے فیس دی ہوگی تو اس کے بعد آپ اس کو فل کرنا. جتنی بھی فیس یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے وہ آپ یہاں لکھ دیں گے. اور کہاں سے آپ نے دیا، NBP نیشنل بینک پاکستان سے بھی دے سکتے ہیں، یا TCS سے دی ہے تو اس کا نام لکھ لیں. آپ نے TCS میں ان کی فیس جمع کرے وہاں پر بھی ہو جاتی ہے، یہاں TCS لکھ دیں. اور NBP نیشنل بینک پاکستان میں دیا تو یہاں پر NBP لکھ لیں. اسٹیشن، ٹھیک ہے، یعنی کہاں سے، مثلا برانچ جیسے ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر بہادر آباد، فیض آباد، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر سکھر، یہ سکھر کا جو TCS کا آفس ہے یہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں. ایڈریس اپنا لکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا ایڈریس لکھ لیں کہ آپ کا ایڈریس کیا ہے. اور اس کے بعد فون نمبر ہے تو لکھ لیں، اور فون نمبر نہیں ہے تو وہاں پر سیل نمبر پر اپنا موبائل نمبر آپ لکھ لیں 03414 وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ چلیں، ڈیٹ کیا ہے، جس ڈیٹ کو آپ یہ فارم فل کر رہے ہیں وہ ڈیٹ یہاں لکھ لیں. اور سگنیچر آف دا اپلیکینٹ، اب جو طالبہ ہے یا طالب علم ہے جس کے اسناد اٹیسٹیشن کے لیے جا رہی ہیں وہی یہاں پر سائن کریں گے. اگر کوئی طالبہ خود نہیں جا سکتی ہے، کوئی طالب علم خود نہیں جا سکتا ہے، پھر بھی وہ دستخط اپنے ہی کرے گا، اور اس کی طرف سے جو لے کر جائے گا اس کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے. اور نیچے والا جو پورشن ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ فار آفس یوز اونلی لکھا ہوا ہے، اس کو رہنے دیں، یہاں پر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. تو یہ فارم فل کرنے کا طریقہ تھا. اور اگر آپ نے جاننا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی فارم کیسے، یہ آپ کی فارم کیسے لے کر جا سکتا ہے اور آپ کی اسناد کی کیسے اٹیسٹیشن کروا سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو کا لنک اوپر دیا گیا ہے، اس کو دبا کر آپ وہ طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ آپ خود نہیں جا سکتے تو آپ کی طرف سے کوئی آپ کی اسناد کی اٹیسٹیشن IBCC سے کیسے کروائے گا. تو اس ویڈیو سے متعلق اتنا ہی کافی ہے کہ آپ فارم کو کیسے فل کریں گے. امید ہے آپ سیکھ چکے ہوں گے. تو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. السلام علیکم.